Bismillahirrahmanirrahim. Social Studies, Class 8. Today's topic: animal farming, cattle, sheep, goats, and stuff. Before we start our topic, ایک حدیث سن لیجیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہیں. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. So today's topic: animal farming, cattle, sheep, goats, agri, and goats, extra. What our topic? Main topic is agriculture and main crops. Okay. The objective of this knowledge more about the importance of animals. یہ ایک بات چل رہی ہے, پچھلے ٹاپک میں بھی یہی بات چلی تھی اینیملس کے بارے میں. گو اسٹڈی ہے اینیملس کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے کہ اینیمل کی امپورٹینس کیا ہے. وہی بات آگے چلے گی انشاءاللہ. لیٹس اسٹارٹ. لائف اسٹاک مینس cattle, cows, oxen, buffaloes, and yaks, and camels, as well as sheep and goats. It makes up 25% of agriculture the world over. پورے دنیا میں ایگریکلچر میں نا پارٹ سے کتنا ہے وہ 25%. کیٹل اب اپنی بک ہے پیج نمبر 38, 39 اور 40 اس کو آپ نے دیکھنا ہے. تھوڑی اسٹڈی پیج نمبر 38, 39, 40. Cattle are generally the most important farm animals and are found in most climates from the tropics to the near Arctic region. Include cattle or goats, cows, buffalo, oxen, and goats. یہ کیا ہے, دنیا کے آلموسٹ ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں. کسی میں ایک, کسی میں دو, کسی میں کم, کسی میں زیادہ. The main uses of cattle are اب فرٹ میں پایا گیا جاتا ہے oxen, buffalo, camel. The main use of these cattle are for meat, milk and dairy products, and for pulling carts and trucks. Although there are many millions of cattle, oxen, buffalo used for farm jobs, especially in Asia and Africa, they are slowly being replaced as they are already happening in the West by tractors and other machines. پہلے تو کسان ڈیپینڈ اس پہ کرتے تھے نا ہل وغیرہ چلانے کے لیے. اب مغرب میں کیا ہوا, ویسٹ میں کیا ہو گیا, اس کی جب ٹریکٹر آ گیا, مشین بھی آ گئی, تو ان کی اہمیت وہاں تو کم ہو گئی. ہمارے یہاں بھی کیا ان کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. کس کے لیے؟ فارم اینیمل, وہاں پہ فارمنگ کے لیے اہمیت تو کم ہوتی جا رہی ہے, لیکن کس کے لیے؟ میٹ کے لیے, ملک کے لیے, یا ان کے لیدر کے لیے وہ ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے, وہ کم نہیں ہو سکتی. وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. کیمل اور ناؤ, کیٹل اور ناؤ breed for their main purpose. میٹ کے لیے پالے جاتے ہیں, اور ملک کے لیے, اور پلس کے لیے پالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دو scientists are trying to cross breed so that they are good for both meat and milk. اب کیا ہے, وہ تو اچھے سے اچھی, جیسے سلیکٹیو بریڈنگ کے اندر پیچھے پڑھ کے آپ آئے ہو, سائنٹسٹ بیسٹ کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کراس بریڈ سے کیا کریں, ایسی کھیت تیار ہو جائے ان کے لیے, ایسے آپ کے لیے بفیلو ایسی تیار ہو جائیں, یا کیمل ایسے آ جائیں جس سے زیادہ گوشت اور زیادہ کیا کیسے ملک حاصل کیا جا سکے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں نا اپنے اسکول ایٹلس کے اوپر, اسکول ایٹلس سب بچوں کے پاس ہے نہیں, کچھ کے پاس ہے, کچھ کے نہیں. جن کے پاس ہے وہ ضرور دیکھیے گا اسکول ایٹلس. اسکول ایٹلس کے اندر دیکھیے اگر آپ, تو پیج 25 کے اوپر اگر دیکھیں نا تو بفیلو اور ریجنٹ آپ کو نظر آئیں گے. کن علاقوں میں زیادہ پالی جاتی ہے. یہ موسٹلی جو پالی جاتی ہے بفیلو مین ریجن جو ہے وہ پنجاب کے ہیں, پنجاب اور سندھ کے.
سندھ اور پنجاب میں یہ دو پالی جاتی ہیں کیونکہ اس کے لیے زیادہ چارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور موسٹلی جو ان علاقوں میں پالی جاتی ہے تو پنجاب اور سندھ میں انڈس ویلی جو یہ علاقہ ہے نا، اس کو ضرور آپ نے دیکھا ہے 25 نمبر پیج ہے، اور وہاں پہ ایٹلس کا آکسفورڈ اسکول ایٹلس اور پاکستان کو دیکھ لیجیے موسٹلی کہاں پائی جاتی ہے ان دو صوبوں کے اندر، کہاں پہ؟ پنجاب اور سندھ کے اندر، ٹھیک ہے۔ فرق بھی اس کے کیا ہو گیا، جلد بھی ہو گیا، سیاست ہوتا ہے، گریڈ بھی ایسا ہوتا ہے، اور جاتے بھی استعمال کرتے ہیں، کلیئر؟ اوکے اوکے۔ کیٹل امپورٹنس، دا مین یوزز آف کیٹل ریجن ان پاکستان یوزز آف یورک اینڈ اٹس فارمنگ، مین اس کے ریجن کون سے ہو گئے کیٹل کے؟ پنجاب اور سندھ ہو گیا، اور یوزز کیا ہو گئے؟ وہ میٹ کے لیے، ملک کے لیے، لیدر کے لیے، پولنگ کارڈس کے لیے، فلف کے لیے بہت سے استعمال ہو گئے۔ لاسٹ جو جب آپ کا لیسن دوست میں یہ بات چل رہی تھی، اور یوز یارک اینڈ اٹس فارمنگ، یہ یارک ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ یارک کہاں پالا جاتا ہے؟ فارمنگ ریجن کیا ہے، اس کے یوزز کیا ہیں، کہاں استعمال کرتے ہیں آپ اس کو، یا کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ تو یارک از اے بفیلو لائک اینیمل with huge powerful shoulder، بڑا سارا بہت مضبوط بفیلو کی طرح، usually found in the higher mountains of Asia, especially the Himalayas and the Tibet and China، ہمالیہ ریجن میں، تبت اور چائنا کے ریجن میں یہ پالا جاتا ہے یارک۔ It is primitive animal dating from millions of years ago، لاکھوں سال سے پرانا جانور ہے۔ It is up to 1.7 meter tall at the shoulder and can weigh up to the 1000 kg۔ شولڈر کا جس کی ہائٹ ہوتی ہے وہ کہتی ہے 1.7 میٹر، اور 1000 kg تک یہ ویٹ اٹھا سکتا ہے۔ Its greatest advantage is that it can live at great heights and withstand instant cold down to -50 centigrade، 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے ٹمپریچر، تو اس پہ بھی یہ آرام سے گزارا کر سکتا، رہ سکتا ہے۔ It has long hair which can be made into coats of textile، بڑے بڑے بال جسے ٹیکسٹائل بنتی ہے، سیدھے بنتی ہیں، and is widely kept in the Tibet and China for meat، کھال کے لیے، میٹ کے لیے، اور میٹ کے لیے اس کو رکھتے ہیں تبت اور چائنا میں۔ It is also used to pull carts and ploughs، یہ کیا ہے؟ pull carts کے استعمال ہے ہل چلانے کے لیے، but it's very stubborn، کہتے ہیں یہ بہت اپنی مرضی سے کام کرنے پڑے، ضد پہ آ جائے تو اس کو اپنی سیٹ آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ کہتے ہیں سپلائی لائن کا کام کرتا ہے ماؤنٹین ریجن کے اندر۔ ماؤنٹین ریجن کے اندر آپ اوپر دیکھ لیں بہت بڑے پہاڑ ہے، وہاں تو گاڑی نہیں جا سکتی نا، تو موسٹلی یہی استعمال ہوتی ہے، اس قسم کے جانور ہوتے ہیں وہاں پہ سامان لے جانے کے لیے، لے آنے کے لیے۔ کیا یارک کہاں پایا جاتا ہے؟ چائنا میں، اور کہاں پایا جاتا ہے؟ تبت کے علاقے میں، ہمالیہ ریجنس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یاد رہے گی بیٹا بات؟ ہاں۔ اور ویری نیکسٹ شیپ، شیپ تو دیکھیے بیٹا صاحب، بیٹا دیکھیے، اوکے شیپ، اٹس امپورٹینس، کس علاقے میں شیپ نہیں جاتی، کس جگہ پالی جاتی ہیں، اور ایمین سائڈ میں امپورٹنٹ ایک بات جو آپ کو سنانی ہے ہوتا ہے، تو آپ کا بک کے اگر آ جائے بک سے دیکھیں پیج نمبر آپ کا کون سا ہے جی بیٹا، یہ 39۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ sheep are even more widespread than cattle because they are able to live under harsher conditions. They will eat the short hard grass on which cattle will not thrive۔ کہتے ہیں وہ علاقے جن میں کھانے کے لیے بہت کم ملتا ہے، جس میں بھینس گزارا نہیں کر سکتی، گاؤ گزارا نہیں کر سکتی، ان علاقوں میں کیا پالے جاتے ہیں؟ شیپ پالی جاتی ہیں۔ ہاں، اگر آپ اس میں دیکھیں نا، آپ اسکول ایٹلس کے اندر 25 پیج کے اندر، تو شیپ کے ریجن آلموسٹ پورے ملک میں آپ کو ملیں گے، اور موسٹلی جو نظر آ رہے ہیں نا وہ کہاں پر ہے؟ آپ کو بلوچستان میں نظر آئیں گی، آپ کو KPK میں، ایون پنجاب میں بھی پالی جاتی ہیں، اور کہاں اور سندھ میں پالی جاتی ہیں، پورے ملک میں ریجن نظر آئیں گے، کہیں زیادہ کہیں کم پالی جاتی ہے۔ کیوں کہ یہ معمولی خوراک پہ گزارا کر سکتی ہیں،
ٹف کیا ہے حالات میں زندہ رہ سکتی ہے، تھوڑا سا کھائی گزارا کر سکتی ہے، رکھی جاتی ہیں. They can live at higher altitude and even colder climate میں زندہ رہ سکتی ہیں as well as in the tropical region. گرم علاقوں میں بھی رہ سکتی ہیں اور ٹھنڈے علاقوں میں بھی رہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بات کر رہا ہوں شیپ کی. بٹ امپورٹنس کیا ہے؟ As with cattle, sheep are reared for wool, about 50% and about 15% are for meat. 50% پالی جاتی ہے کس کے لیے؟ وول کے لیے. شیپ لی اسے وول اتاری جا رہی ہے. یہ نا سب نے اس کے ہاتھ میں چوری اور ذبح کر رہا ہے، نہیں، یہ وول اتار رہا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اور 15% کس کے لیے؟ گوشت کے لیے. 50% کس کے لیے؟ گوشت کے لیے. 50% کس کے لیے؟ یہ گوشت کے لیے. اور کچھ ایسی ہیں جو دونوں پرپز کے لیے پالی جاتی ہیں. بٹ مینی آر یوزڈ فار گوشت اینڈ فار ملکنگ ایز ویل. اور دودھ کے لیے بھی پالی جاتی ہے، گوشت کے بھی پالی جاتی ہیں، اور اس کے لیے اس کے وول کے لیے بھی پالی جاتی ہیں. The wool varies considerably from the tough, hard-bearing places common in Iran. اس کے سب سے بڑے کام ایران میں جسے بولا سکتے ہیں ٹف قسم کی، پاکستان میں، انڈیا میں. which are ideal for carpets and rug. اس سے کیا بنائی جاتی ہیں؟ کارپیٹس بنائی جاتی ہیں، رگ بنائی جاتی ہیں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ شیپ کی وول کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور اگلی بات دیکھیے، to the soft, silky and expensive merino wool. اس سے کیا انتہائی قیمتی وول بھی حاصل ہوتی ہے، اور انتہائی کون سی سستی وول بھی حاصل ہوتی ہے. کارپیٹ بھی بنتی ہے اور بڑی اچھی بنتی ہے. جس اور اوریجنلی فاؤنڈ ان اسپین میں پالی جاتی ہے. اوریجنل تھا کیا وہاں سے اسپین سے، بٹ ان ناؤ پروڈیوس آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں پالی جاتی ہیں. ایون مور ویلیوبل از دا کراکل وول فاؤنڈ ان افغانستان کی. کہیں بھی وول کراکل سب سے اچھی، ایران کی اینڈ سینٹرل ایشیا کی. دس از دا اسکن آف نیولی فارم لینڈ آن وچ دا وول از ان ٹائٹ فلیٹن and is made into a certain coats and hats. بالکل نئے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے جو وول حاصل ہوتی ہے نا، اس سے کیا بنتے ہیں؟ اس کی بڑی قیمتی وول ہوتی ہے، اس کا کوٹ بنتے ہیں اور ہیٹ اس سے بنتے ہیں. ہاں، اور اس سے کتنی وول حاصل ہوتی ہے؟ ایک سائڈ لائن پہ دیکھیے گا، سائڈ لائن پہ دیکھیے گا، اس پہ بات لکھی ہوئی تھی. لیکن ریسنٹلی 2004 کی بات ہو کے آ رہا ہے. میریلو شیپ ان آسٹریلیا واز کیپچرڈ آفٹر لیونگ 6 years in the wild. کہتے ہیں کہ بھیڑ تھی، وہ بھاگ گئی جنگل میں، 6 سال بعد اس کے مالک نے اس کو پکڑا. اسکیپ فرام دا اسٹاک سے بھاگ گئی تھی. اٹ واز شیئرڈ آن ٹیلیویژن پہ دکھائی گئی اینڈ ہیڈ انف فائن وول ٹو پرووائڈ کلاتھ فار مور دین 20 men suits. اور 6 سال کے اندر اس کے اندر اتنی وول آ گئی تھی کہ وہ کتنے 20 آدمیوں کے سوٹ اس سے بن سکتے تھے. تو بھیڑ کس لیے پالی جاتی ہے بیٹا؟ وول کے لیے. کس کے لیے جاتی ہے؟ میٹ کے لیے. کس کے لیے پالی جاتی ہے؟ ملک کے لیے. کہاں پالی جاتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ پاکستان کے سبھی ریجن میں پالی جاتی ہے. اس کے بعد ایران میں پالی جاتی ہے، اور کہاں؟ افغانستان میں پالی جاتی ہے. اور کہاں پالی جاتی ہے؟ شروع میں اسپین سے آئی اور مختلف علاقوں میں، آج دنیا کی کئی ممالک میں پالی جاتی ہے. کیا چیز؟ شیپ. اوکے، میٹ کے لیے. شیپ اینڈ دین کوٹ. Their importance in harsh and relatively infertile areas. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ ہارش کنڈیشن میں انفرٹائل رہ سکتی ہیں. دا ڈس ایڈوانٹیج بھی ان کے لیے ہے. گوشت ریجن پاکستان کی کتنی ہیڈ کے اندر یہ ٹاپک آپ کا آئے گا، اور 39 پیج کے اندر ہے بیٹا، یہ دیکھیے گا. دے آر کلوزلی ٹو دا شیپ. وہ کیا شیپ کے بہت قریب ہیں، بھیڑیں ہیں. بٹ ول لیو ان ایون ہارشر کنڈیشن. کیا ہے؟ زیادہ سخت کنڈیشن میں زندگی گزار سکتی ہے. دے آر ویلیوبل بیکاز دے کین لیو آن آلموسٹ اینی سکریپ آف ویجیٹیشن. معمولی سے معمولی پھول کو ویجیٹیشن مل جائے تو گزارا کر سکیں. دے آر انفیکٹ. ہاں جی، یہ دیکھیے گا بیٹا، وہ تو دیکھیے ہوگی آپ. کیا معمولی سے معمولی خوراک پہ کیا ہے؟ وہ گزارا کر لیتی ہے.
اور کیا کرتے ہیں، اگر اس کو آپ دیکھیں نا 25 پیج ایٹلس پہ، تو بھیڑ کے علاقے پھر بھی کم ہے، گوشت کے علاقے کیا اس سے زیادہ ہے۔ پورے ملک میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں گوشت پالی جاتی ہے، اور پاکستان میں موسٹلی جو آپ کے فارمر ہیں نا، انہوں نے دو چار گوشت بکریاں رکھی ہوئی ہیں، ان کے فارم ہو کے وغیرہ پالی جاتی ہے، بہت بڑی تعداد کے اندر پالی جاتی ہے۔ یعنی 25 پیج بیٹر آپ دیکھیں گے اگر نا، تو کیا اس کے مقابلے میں کیٹلس کے مقابلے میں، شیپ کے مقابلے میں جو سب سے زیادہ پالی جاتی ہے اس کی بات کیا ہے، گوشت ہے۔ اس کے فائدے بھی بہت ہیں، اور کہہ رہے ہیں اس کے نقصان بھی ہیں، کچھ نقصان کیا ہو سکتے ہیں اس کے، جوزز کیا ہے، اس سے ملک حاصل کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہے، اس کا میٹ حاصل کرتے ہیں، ہاں، اور اس کے کیا ہے نقصان، کہہ رہے ہیں کچھ نقصان ہیں، ابھی بک کے اوپر ہی لکھا ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ They are in fact a danger as they can overgraze land into desert۔ کہتے ہیں یہ خطرہ ہے کس کے لیے، آپ کی زمین کے لیے، لینڈ کے لیے، کیونکہ زیادہ بہت زیادہ اوور گریزنگ کرتی ہے، بہت زیادہ کرتی ہے، چارہ بہت زیادہ کھا لی، چیز ملی کھا لی۔ اس کی سے مثال سے دی ہے، بیسٹ ایگزامپل 2 ملین ایئر اگو، کہتے ہیں آج سے 2 ملین ایئر، کہتے ہیں 20 لاکھ سال پہلے کی بات ہے، the land of North Africa was the main grain producing area of Roman Empire۔ جو افریقہ، نارتھ افریقہ کا علاقہ ہے نا، وہ رومن امپائر کا سب سے امپورٹنٹ علاقہ تھا گرین پیدا کرنے کے لیے، بس سب سے زیادہ دانے پیدا ہوتے تھے، گندم اس علاقے میں پیدا ہوتی تھی، کس کے اندر، نارتھ افریقہ کے علاقے میں، اور رومن امپائر کسی زمانے میں ہوتی تھی، بعد میں وہ کلیپ کر گئی تھی۔ بٹ وین دس کلیپ، جب یہ رومن امپائر کلیپ ہوئی، the wanting herd of goats turned huge area of it into desert by destroying all the vegetation۔ اور وہ جب رومن امپائر کلیپس ہوگی تو وہ جو بکریوں والے تھے وہ بکریوں کو لے کے اس علاقے میں آئے، اور انہوں نے اپنی بکریوں کو وہاں پہ رکھا، اور ان بکریوں نے کیا کیا، گوشت نے کیا کیا، وہ ساری ویجیٹیشن وہاں ڈسٹروائے کر دیا، ویجیٹیشن کو ڈسٹروائے کر دیا، جس سے علاقے سارا کا سارا کیا بچہ ڈیزرٹ بن گیا۔ ہاں، اور یہ جو آپ کا سارا ڈیزرٹ ہے، کیا کرے، کبھی سب سے زیادہ گرین پیدا کرنے والا علاقہ، پھر بعد میں کیا بن گیا، ڈیزرٹ بن گیا۔ بیکاز آف دیئر ہارڈنیس، اپنی سختی کی وجہ سے، گوز آف امپورٹنٹ اینیمل ہارش اینڈ ریلیٹیولی انفرٹائل ایریا، اپنی سخت مزاجی کی وجہ سے انفرٹائل علاقے میں بھی لوگ گزارا کر رہی ہیں۔ ان کی جو فلاک ہوتے ہیں نا، اس لیے کیا ہے، گورنمنٹ ڈسکریج کرتی ہے کیونکہ حوصلہ افزائی نہیں کر رہی، کیونکہ یہ ویجیٹیشن ساری کی ساری خالی کر دیتی ہیں علاقے کو، اس لیے ان کو کیا کرتے ہیں، چلائے رکھتے ہیں لوگ، ان کو بکری والوں۔ اچھا، ان کو کیسے انفرٹائل علاقوں میں پالا جاتا ہے، ان کو سچ ہے افغانستان میں، بلوچستان، ایران، یہ علاقے جو ہیں، اینڈ ادر کنٹری ان دیٹ ریجن، اس وجہ جتنے وہ علاقے ہیں انفرٹائل ہیں، وہاں پہ پائی جاتی ہے کیا، بکریاں، گوٹس۔ لائک شیپ دے آر ریز فار میٹ، اس لیے پالی جاتی ہیں، بالکل شیپ کی طرح ان کے فائدے، میٹ کے لیے پالے گی، ہاں جی، اور کس کے لیے پالے گی، ملک کے لیے پالے گی، کس کے لیے پالے گی، ملک کے لیے پالے گی، اور اسکن کے، اسکن سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں، اور پر کیرنگ لوڈ، جو سامان بھی لے جاتے ہیں، رف کیا ہے، پہاڑی علاقوں کے اندر، ماؤنٹینس ریجن کے اندر۔ دیئر ہیئر از جنرلی کورسر اینڈ ہارش، ان کے ہوتے ہیں جو ہیئر بال ہوتے ہیں، ان کی اتنی خاص اہمیت نہیں ہوتی، بٹ از ویری سوٹیبل فار کارپیٹس، لیکن اس سے کیا بنتے ہیں، کارپیٹس بنتے ہیں۔ کس کی بات کر رہا ہوں، کوٹس کی بات کر رہا ہوں، ان سے کیا بنتے ہیں، ان کے ہیئر سے کیا بنتے ہیں، کارپیٹس بنتے ہیں۔ یاد رکھیے بیٹا، سب سے پہلے کیا ہوا، کیٹل، کیٹل میں کیا آ گیا آپ کا، ابھی کاؤز آ گئی، آپ کے کیا بفیلو آ گئی، آکسن آ گیا، پھر کیا یاک ہو گیا، اور اس کے بعد کیا آیا، شیپ کی بات ہوگی، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد گوٹ آ گیا، اور اس کے بعد امپورٹنٹ آف انگورا گوٹ۔ ایک نئی بات ہے آپ کے لیے، انگورا گوٹ پیج نمبر 40 پہ اگر آپ دیکھیے گا، ہاں، انگورا گوٹ کیا ہے، ایوری سٹی آف ٹرکی ایز سملر نیم ٹو انگورا، اور کون سا ٹرکی کا شہر ہے جس کا نام انگورا سے ملتا جلتا، یہ انگورا گوٹ ہے، ہاں، انگورا گوٹ، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیو بریڈ آف گوٹ ہاؤ ایور ہیو لیکسریز ہیئر، کچھ ایسی گوٹس ہیں جن کے اوپر بڑے قیمتی قسم کے کیا ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں، لیکسریز ہیئر ہوتے ہیں۔ The Angora goat produced the superbly soft and costly Angora wool
which is used to make expensive garment. انگورا ہے وہ گوٹ ہے جس سے کیا پروڈکٹ سپرلی سافٹ اینڈ کاسٹلی انگورا وول، جس سے بہت مہنگی انگورا وول حاصل ہوتی ہے جو بہت ایکسپینسو ہوتی ہے اور جس سے گارمنٹس بنتے ہیں جن کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے. کون سی گوٹ؟ انگورا گوٹ. اینڈ دا اسمال کشمیری گوٹ، اسی پیج میں آگے لکھا ہوا ہے اسمال کشمیری گوٹ میک تقریباً مور ایکسپینسو کشمیری گوٹ. اور کشمیری گوٹ جو بنتی ہے کشمیری گوٹ سے وہ بہت زیادہ کیا ہوتی ہے مہنگی. دو قسم کی مہنگی کیا گوشت کی گوٹ کی مثال آ گئی، ایک انگورا کی اور سیکنڈ کس کی؟ کشمیری گوٹ کی آ گئی. اب وہ کوشچن جو آپ سے پوچھ رہا ہے وہ کیا پوچھ رہا ہے؟ وچ سٹی آر ٹرکی ہیز سملر نیم ٹو انگورا؟ وہ کون سا ترکی کا شہر ہے جس کا نام انگورا سے ملتا جلتا ہے؟ کہتا ہے انگورا از فرام انکرا. انگورا از فرام انکرا. The capital of Turkey which was formerly called انگورا. ترکی وہ شہر ہے نا کیپٹل انکرا، اس کو پہلے کیا کہتے تھے؟ انگورا. کیا کہتے تھے؟ انگورا. تو یہ بھی انگورا گوٹ سے اس کا نام چلا ہوا آگے اور اوریجنل کا وہی سے نام آگے چلا ہوا ریئل. اور یہ انگورا گوٹ آگے بڑھے. اور رائٹ دا یوزز آف اینیمل، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اینیملس کے کیا لکھنے ہیں؟ یوزز لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ کے لیے ویڈیو ہے جس میں آپ کو وہ اینیمل کے یوزز بتائے گئے ہیں. بیٹا آپ نے وہ غور سے ویڈیو دیکھنی ہے اور کیا کرنی ہے، اس کے بعد اس کے یوزز آپ نے لکھنے ہیں. اب یہ بات نا دوسرا پیریڈ ہو گیا لگاتار چل رہی ہے کہ کیٹل کے یوزز کیا ہے، شیپ کے یوزز کیا ہے، گوٹ کے یوزز کیا ہے، مختلف جانوروں کے یوزز کیا ہیں. ہاں آپ میرا خیال میں بغیر ویڈیو دیکھے ہوئے نا آپ کو یہ بات خود لکھنی چاہیے، لیکن پھر بھی ویڈیو ہے اس کو کلک کریے گا اور امید ہے ویڈیو چلے گی انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے تو اس کو لکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ابھی ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اس کے آپ نے کیا لکھنے ہیں؟ یوزز لکھنے ہیں بیٹا. So then I'm also known as Issy. You're watching the Issy Missy Show. So today I'm going to talk about the uses of animals or how useful they are. Let's start. So, first of all, honeybees. Honeybees give us wax which we make candles with. And they also give us honey which can also be used as a medicine or a nice tasty snack. Number 2, the dogs. The dogs can guard our house and they can also be a nice friend of ours as well. Number 3, so the cows, the buffaloes, the goats give us milk and meat. Milk is good for us as well. Now the hen and ducks give us eggs. And in villages, hens help us to wake up early in the morning. Now moving on, the silkworms give us silk for like bed sheets and clothes and all sorts of things. Now next is sheep. The sheep give us wool to make clothes for the winter. Now animals can also be useful in carrying people or goods from one place to another. Example, bullock, donkey, camel, elephant, horse, etc. Now such animals can carry people and goods from one place to another. Bullocks are also used in agriculture. They are used for plowing the fields. The hairs of certain animals is used to make painting brushes. So this was all about the uses of animals. I hope you enjoyed this video. Next time I'll come up with something else interesting. But until then, bye. And don't forget to subscribe to the Issy Missy Show. Bye. Any question you can ask me through your WhatsApp number. میں ویٹ کروں گا آپ کے کوشچن کا. کسی کا اگر کوشچن ہے مجھ سے ضرور شیئر کریے. آپ جتنے کوشچن پوچھیں گے مجھے بھی فائدہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور 10 سے 15 منٹ آپ کے پیریڈ کے ہے ابھی، جس میں آپ کی وہ اٹینڈنس بھی ہوگی اور آپ کے میں کوشچن کا انتظار کروں گا. جزاک اللہ بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.